بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈان نیوز پیپر کا بہت ہی امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ہے، اس کو آج انالائز کریں گے۔ کلائمیٹ فنڈنگ گیپ، اس ایڈیٹوریل کو انالائز کریں گے۔ اس میں رائٹر مینلی اس کا جو فوکس رہا ہے تو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ پیسے پاکستان کے پاس خود بھی نہیں ہے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تو وہ بھی پاکستان کو نہیں دے رہی ہے۔ تو اس کو جو ہے اب آگے رائٹر ایکسپلین کرے گا، اور اس کی جو وجوہات ہے تو وہ بیان کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات رائٹر جو ہے اس ایڈیٹوریل میں یہ کرتا ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، تو وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک جو میٹنگ ہے، ایک سمٹ ہے، تو اس میں گیا تھا، ورلڈ گورنمنٹ سمٹ جو کہ UAE کے اندر ہوا۔ تو اس میں جو ہے اس نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تو ان سے اپیل کی کہ ہمیں جو ہے وہ جو کلائمیٹ فائنانس ہے تو وہ ہمیں دی جائے، کیونکہ اس چیز کی جو ہے وہ ہمیں سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ اس سے پچھلے سالوں میں جو ہے کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے پاکستان کے اندر جتنی تباہی ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ تو پاکستان جو ہے یا باقی جو کنٹریز ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، تو پاکستان بھی کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے سے ایسے سٹیپس لیں تاکہ فیوچر میں جو ہے آنے والے سالوں میں جو ہے پاکستان کے اندر یہ کلائمیٹ سے جتنی تباہی جو ہے وہ پہلی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے اندر نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے پاکستان کیا کرتا ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تو ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو پیسے جو ہے پاکستان کو کتنی ضرورت کتنی کی ہے؟ پاکستان کو اس ٹائم جو ہے کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے 40 سے 50 بلین ڈالر کی جو ہے پاکستان کو اینولی ضرورت ہوتی ہے کلائمیٹ کے لیے۔ لیکن پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل جو سورسز ہے تو ان سے کتنے ملتے ہیں؟ 1.5 سے لے کر جو 2 بلین ڈالر ہے تو وہ پاکستان کو ملتے ہیں، تو جو کہ بہت ہی کم ہے، اور پاکستان کو جو ضرورت ہے تو وہ زیادہ کی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز کے تو یہ پاکستان کو پیسے کیوں دیں گے؟ اب جو کلائمیٹ چینج ہوتا ہے یا کلائمیٹ کی وجہ سے جو ہے جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے بے موسمی سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یا باقی جو ہے تباہی ہوتی ہے کلائمیٹ کی وجہ سے، تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے آپ کی جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے آپ کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ جو ہے جو ریلیز ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ٹاکسک گیسز ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹاکسک جو گیسز ہوتے ہیں تو یہ کس سے ریلیز ہوتے ہیں؟ یہ ریلیز ہوتے ہیں جو انڈسٹریز ہوتے ہیں، اور انڈسٹریز جو ہے وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ جو ڈیولپڈ کنٹریز کے، جیسے کہ امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یا باقی جو ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پر جو ہے زیادہ تر انڈسٹریز ہے۔ تو اب وہاں پر انڈسٹریز زیادہ ہے تو مطلب کہ وہاں پر جو ہے جو ریلیز ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یا باقی جو ہے جو ٹاکسک گیسز ہوتے ہیں تو انہی کنٹریز جو ہے یہ ریلیز کرتے ہیں۔ تو یہ کنٹریز جو ہے جب یہ ریلیز ہوتی ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اور کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے یہ ڈیولپ کنٹری ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہے تو ان کے اندر جو ہے پھر فلڈز آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، جو گلیشیئر ہوتی ہے تو وہ جو ہے پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام جو ہے اس سے پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اب جو کانفرنس آف پارٹیز، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک کانفرنس جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس کی جو ہے ڈیفرنٹ جگہوں پر جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کنٹریز جو کہ غریب ہوتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو یہ لوگ پیسے دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان بھی ہے۔ تو اب پاکستان جو ہے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ضرورت جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ 40 سے 50 بلین ڈالر کی جو ہے ضرورت ہے، لیکن ملتے جو ہے پاکستان کو بہت ہی کم ہے۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی۔ اب آگے رائٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر 2022 کے اندر جو فلڈ آیا تھا تو اس سے جو ہے جو 33% جو پاکستان ہے تو وہ ڈوب گیا تھا، اور 33 ملین جو پیپل تھے تو وہ اس سے افیکٹ ہوئے تھے، اور پاکستان کو جو ہے جو اکنامک لاس ہوا تھا
تو $30 بلین کا جو ہے پاکستان کو اس سے کیا ہوا تھا، نقصان ہوا تھا۔ تو اب پاکستان میں اتنا زیادہ نقصان ہوا، اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ جو ڈیولپ کنٹریز تھے، یہ گلوبل وارمنگ ہے ان کی وجہ سے ہوا، کیونکہ پاکستان یہ جو ہے ایک ڈیولپنگ سٹیٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے اتنی انڈسٹریز اور یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے۔ پاکستان جو کہ یہ جو گیسز کے ریلیز کرتا ہے، تو 1% سے بھی کم جو گیسز ہے تو وہ پاکستان ریلیز کرتا ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے جو پاکستان ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو کلین انرجی ہے یا جو گرین انرجی ہے تو ان کی طرف جو ہے پاکستان اس کی طرف جائے۔ آگے رائٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے تو ادر جو کنٹریز ہے، جیسے کہ پاکستان کو جو ہے کتنے ملے، $250 ملین جو ہے پاکستان کو ملے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کو جو ہے کتنے ملے، $782 ملین جو ہے انڈیا کو ملے، اور بنگلہ دیش کو $441 ملین ملے۔ تو باقی جو کنٹریز کے تو ان کے ساتھ اگر کمپیئر کرے تو پاکستان کو بہت کم پیسے ملے۔ وجہ جو ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے جو پروسیس ہے تو وہ بہت ہی کمپلیکس ہے، اس کی اپروول کا، اس فنڈ کو اپروو کرنے کا، تو اسی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس سے پچھلا جو ایڈیٹوریل تھا تو اس میں ہم نے ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کی تھی کہ کنٹری کے اندر باقی جو چیزیں ہوتی ہے تو ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اب جو ہے ایک جو انڈیکس ہے وہ آیا ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان جو ہے جو کرپشن کی لسٹ میں جو ہے وہ بتاتا ہے، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی کنٹری کے اندر کرپشن کی ریٹ جو ہے وہ کتنی ہے، یا باقی جو چیزیں ہیں تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے رائٹر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تو ان سے بھی جو ہے جو باتیں ہیں تو وہ جاری رکھے، اور ساتھ میں جو ہے جو نیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ فوکس کرے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے، یا یہ جو ہے ایک کمٹمنٹ جو ہے انہوں نے کی ہے، وعدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ 2030 تک جو ہے 60% جو ہے کلین انرجی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی وہیکل ہے تو اس میں 30% جو ہے وہ یہ الیکٹرک کی طرف جو ہے وہ ہم کنورٹ کریں گے۔ یہ جو فیول ہے اور یہ جو چیزیں ہیں تو اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے، جس سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور باقی جو ٹاکسک گیسز کے جو کہ پھر گلوبل وارمنگ کی سبب بنتی ہے تو ان کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ رائٹر بتاتا ہے کہ پاکستان جو کہ ایک غریب کنٹری ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو ہے پبلک اور جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے تو ان کی طرف جو ہے وہ جائیں، اور ان سے جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹرز کے یا پرائیویٹ جو بندے ہیں تو ان سے مل کر جو ہے وہ کام کریں، اور ملک کی فلاح کے لیے کام کرے، تاکہ یہ جو انوائرمنٹل چینجز جو ہے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں تو یہ نہ ہو۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل ڈان نیوز پیپر کا، جس کو ہم نے انالائز کیا۔ مزید جو ایڈیٹوریلز ہوں گے اور جو اوپینینز ہوں گے تو اس کو ہم انالائز کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔